السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. السلام عليكم ورحمة الله. جزاک اللہ خیر. ابھی آپ تلاوت کلام پاک سن رہے تھے ادریس بھائی سے جو آپ کے کاکوری کے ہی رہنے والے ہیں. اب بلا تاخیر اس پروگرام کا آغاز ہونا چاہتا ہے. میں ڈاکٹر شاہد الدین ندوی حفیظ اللہ کو مدعو کرتا ہوں. آپ ہمارے امیر بھی ہیں اور میں آپ کو مدعو کرتا ہوں کہ آپ سے اپنے پروگرام کا آغاز شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ، جو اپنی ذات میں اپنی صفات میں تنہا ہے اور یکتا ہے، وہ تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے اور پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، عزت دینا، ذلت دینا، رزق دینا، رزق میں تنگی کرنا، بیماری دینا، بیماری سے شفا دینا، اولاد دینا یا اولاد سے محروم کرنا، سب اسی کے اختیار میں ہے اور ہر چیز اسی کی قدرت میں ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پر سب سے زیادہ غالب وہی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا اور درود، اس کے بعد درود اور سلام ہو ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے آپ کو آخری نبی بنایا اور آخری نبی بنا کر آپ پر شریعت اتار دی اور مکمل کر دی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں تم سب سے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے اور ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والا ہوگا اور اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر اور صحابیات پر اور تمام مومنین اور مومنات پر اور ان تمام مومنین پر جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرات، آج کے دن میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا تعلق حضرات صحابہ کرام سے۔ آج پہلی محرم ہے اور 1446 1446 سال گزر چکے ہیں ہجرت نبوی پر۔ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جو ہی اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ اسے غم کا مہینہ بنائے ہوئے ہیں، ماتم کا مہینہ بنائے ہوئے ہیں، رونے دھونے کا مہینہ بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، دیکھو یہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جب اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یہ 12 مہینے اللہ نے بنائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس 12 مہینوں کے اندر اللہ نے جو یہ فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے مقدس بڑے محترم مہینے، باقی سارے مہینے اچھے ہیں لیکن 4 مہینے جو ہیں وہ بڑے محترم ہیں، بڑے مقدس ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اور بخاری شریف میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور ایک ہے رجب مضر، یہ 4 مہینے۔ اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جو یہ دن بنائے گئے ہیں رات اور دن، یہ اللہ نے بنائے ہیں، یہ اللہ نے تقسیم کیے۔
ان میں سے کسی دن کو بہتر قرار دینا جیسے جمعے کا دن، یا کسی دن کو روزے کے لیے فرما دینا جیسے دوشنبے اور جمعرات کا دن، اور کسی دن کو مخصوص کر کے روزہ رکھنے سے منع کر دینا جیسے جمعے کا دن، یہ اللہ کی جانب سے۔ بندہ ان 12 مہینے میں کب روزہ رکھے گا، کب نہیں رکھے گا، کب نماز پڑھے گا، کب نہیں پڑھے گا، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ اور قرآن پاک کی اس آیت کی جب تشریح ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن پاک کی وہی تفسیر معتبر ہوگی جو محمد رسول اللہ نے فرمائی ہوگی۔ میرے عزیزوں، اگر اس بات کو مان لیا جائے اور اس بات کے اوپر پوری دنیا آ جائے تو سارے جھگڑے، سارے اختلاف، ساری لڑائیاں، ساری چپکلشیں، سارا سب ختم۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر بڑا چرچا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مسجد بنی اور اس میں جھگڑا ہو رہا ہے، امام کون ہوگا، ایک کہہ رہے فلاں ہوگا، دوسرا کہہ رہا فلاں ہوگا، تیسرا کہہ رہا فلاں ہوگا۔ آخر لوگوں نے طے کر لیا کہ ہمارے یہ بڑے بزرگ جو کہیں گے ہم کو مان لیں گے۔ بڑے بزرگ نے کہا کہ یہ صاحب آپ کے امام ہوں گے، یہ نماز پڑھائیں گے، سارے لوگ پڑھیں گے۔ اختلاف لوگوں میں اختلاف ہوگا کیونکہ شیطان مردود لگا۔ شیطان کا کام ہے کہ وہ اختلاف پیدا کرے، مسلمان کو مسلمان سے جدا کرے۔ شیطان مردود تو شوہر اور بیوی کو ساتھ میں نہیں رہنے دیتا، وہ چاہتا ہے دونوں میں لڑائیاں ہو جائیں۔ خاندان والوں کو ایک ساتھ نہیں رہنے دیتا، دوستوں کو ایک ساتھ نہیں رہنے دیتا، تو پوری امت مسلمہ کو کیسے رہنے دے گا ایک ساتھ؟ لیکن اللہ نے حل بیان کر دیا، ایک حل فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اے لوگوں، اگر تم آپس میں اختلاف کرنے لگو، تمہارے درمیان جھگڑا ہونے لگے، تمہارے درمیان کئی فکریں ہو جائیں، کئی رائے ہو جائیں، کئی خیالات ہو جائے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ مان لو کہ تمہارے نبی نے جو فیصلہ کر دیا تمہارے لیے، بس وہی فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد کے لیے، مومن عورت کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اب کوئی اختیار حاصل ہو جائے۔ اب کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ جب نبی کا قول آ گیا، جب نبی کی بات آ گئی، جب فرمان رسول آ گیا، تو آپ مومن اسی وقت ہو سکتے ہیں جب اس کے سامنے جھک جائیں۔ اور اگر آپ پھر بھی کہتے رہیں کہ نہیں میں میرا خاندان، میرے لوگ، اگر آپ نے پھر بھی میں کہا رسول اپنی بات کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اجازت نہیں ہے کسی مومن مرد اور عورت کے۔ مجھے واقعہ یاد آیا، آج کا دن پہلی محرم کا ہے۔ امیر المومنین دوسرے خلیفہ، اسلام کے جدید خلیفہ سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے، آپ باہر نکل کر آتے ہیں، دیکھا 2 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک یہودی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیسے تشریف لائے، کیا ہوا؟ یہودی کہنے لگا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے اور اس کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا، ایک ڈھال کو لے کر۔ یہ کہتا ہے کہ ڈھال میری ہے اور میں کہتا ہوں کہ ڈھال میری ہے، اور چونکہ آپ بہت سچے ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے
دماغدار ہیں اور آپ فوجوں کے سالار ہیں اور اللہ کے رسول آپ کو اپنے سے قریب رکھتے ہیں، آپ فیصلہ کر دیجئے کہ ہم دونوں میں سے ڈھال کس کی ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا۔ اب یہودی پھر بولا، کہنے لگا لیکن ایک بات اور بھی ہے۔ کہنے لگے وہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے ابھی ہم لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں اور اپنا فیصلہ پہلے ہم وہی لے گئے تھے، اور آپ کے جو رسول ہیں، آپ کے جو نبی ہیں، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ ڈھال اس یہودی کی ہے، لیکن یہ مسلمان ہے، یہ نہیں مان رہا ہے، منافق تھا وہ، کہا یہ نہیں مان رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گھور کر دیکھا اور کہنے لگے کیوں بھائی کیا بات ہوئی؟ وہ کہنے لگا دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول اس بات کو سمجھ نہیں پائے اور ہم صحیح طریقے سے بات کہہ نہیں پائے، وہ جلدی میں تھے، انہوں نے فیصلہ سنا دیا، اور آپ زیادہ بہتر ہیں اور آپ کا سینہ مسلمانوں کے لیے تو بہت نرم ہے اور کفار اور مشرکین کے لیے آپ بڑے سخت ہیں، آپ فیصلہ کر دیجیے۔ میرے تمام مسلمان بھائیوں سے میری درخواست ہے، جتنے لوگ ہیں میری آواز جہاں تک جا رہی، میری مائیں بہنیں بھی سنیں بہت، سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے بڑا اچھا کیا جو تو یہاں آ گیا، ابھی میں فیصلہ کرتا ہوں اور سچا فیصلہ، ایماندارانہ فیصلہ، حق پر مبنی فیصلہ ہوگا، تم دونوں یہیں پر بیٹھو، ابھی میں آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور تلوار جو ٹنگی ہوئی تھی اسے نکال کر لے کر آئے، اور آتے ہی وہ جو بیٹھا ہوا تھا مسلمان جو حقیقت میں منافق تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی اور کہنے لگے جو محمد الرسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر فاروق کا یہی فیصلہ ہے اس کے لیے۔ آپ مومن ہو گئے، آپ مسلمان ہو گئے، آپ نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر دی، آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا، اور اس کے بعد آپ کہیں میرا امام، میرا مسلک، میرے مولانا، میرے لوگ، میرا خاندان، ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہوتا، ہمارے علاقے میں تو یہ نہیں چلتا، ہمارے یہاں تو یہ رسم نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو نہیں پایا، محمد رسول اللہ کا فیصلہ۔ آپ سنیں معلوم کیا ہوا؟ امیر المومنین نے جب اس کی گردن اڑا دی تو مدینے کے منافقین کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہائے ہائے کتنا بڑا نمازی تھا، کتنا متقی پرہیزگار تھا، روزہ رکھنے والا تھا، اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھنے والا تھا، اور عمر نے اس کی گردن اڑا دی، یہ تو بڑا ظلم ہوا۔ اب پورے مدینے میں چرچا ہے، مومن کی گردن اڑا دی، مسلمان کی گردن اڑا دی، اب تو بدلے میں انہیں بھی قتل کیا جائے گا، اسلام میں تو پھر جان کے بدلے جان ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہمارا پروردگار، پاک پروردگار عالم اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی کہ کسی مومن کے دل میں ادنا سا شک اور شبہ ہو، فوراً آیتیں اتری۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اب انہیں کچھ اختیار حاصل ہو جائے۔ قرآن نے صاف کر دیا وہ مومن ہے ہی نہیں، وہ مومن تھا ہی نہیں، وہ تو منافق تھا، ایمان کا نور اس کے دل سے نکل چکا تھا۔ اس نے کہا کہ میں رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا، رسول مانتا ہوں، میں ان کو رسول مانتا ہوں، میں ان کو نبی مانتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، لیکن فیصلہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے. نہ اس کی نمازوں پہ جاؤ، نہ اس کے روزے پہ جاؤ، نہ اس کی تلاوت پہ جاؤ، اس کے اس عمل کو دیکھو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کتنا وفادار ہے. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کو تسلیم کرتا ہے تو وہ مومن ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد بھی دل کے اندر کچھ خرج پایا جاتا ہے، نہیں ایسا نہیں، یوں نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مومن ہی نہیں. ایک اور بات سنو، اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، بہت چھوٹی سی ہے. اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو ایک قاعدہ دے دیا، ایک اصول دے دیا، ایک قانون دے دیا، اور فرمایا کہ سنو، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کی جنتوں میں داخل ہونا چاہتے ہو، اللہ کی جہنم سے بچنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ بندہ میرا ہے اور لے جاؤ اسے جنتوں میں داخل کر دو. اگر تم یہ چاہتے ہو تو لازم ہے، فرض ہے اور قانون یہ ہے کہ تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو. اب یہ نہ کہنا کہ رسول تو ٹھیک ہے، نبی تو ٹھیک ہے، مانتے تو ہیں، وہ ہمارے دل میں ہے، لیکن عمل ہمارا اس کے خلاف ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یہ آیت ہے سورہ روم کی، اصول اللہ نے فرمایا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے. میرے بھائیوں بڑی عجیب آیت ہے، بڑی چونکا دینے والی آیت ہے، بڑی تڑپا دینے والی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مومنین کی مدد کرنا اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، فرض. اللہ سب سچوں سے زیادہ سچا، اللہ سچا، اللہ کا کلام سچا، اللہ کی بات سچی، اللہ کا وعدہ سچا. اب اگر مسلمان پریشان ہیں تو وہ اپنے آپ کو دیکھیں. اللہ فرماتا ہے کہ مومنین کی مدد کا ہم نے وعدہ کیا ہے، مومنین کی مدد کا. اور مومنین کون ہے؟ مومنین کون ہیں؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مومنین کا معاملہ یہ ہے جب اللہ کا تذکرہ کیا جائے تو ان کا دل تڑپ اٹھے. اور قرآن نے کہا مومنین وہ ہیں جو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کے لیے تیار ہو گئے. اب ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ میرا باپ کیا کہتا ہے، میری ماں کیا کہہ رہی، میرے گھر والے کیا کہہ رہے، میرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. کسی کی پرواہ نہیں، کسی کے چہرے کی پرواہ نہیں، کسی کے دولت کی پرواہ نہیں، کسی کی طاقت اور حکومت کا خوف نہیں. نہ فرعون کی حکومت کا ڈر، نہ قارون کی طاقت کا ڈر، نہ حامان کی وزارت کا ڈر. اللہ کا اعلان کرنے والوں نے حق کے ساتھ اعلان کیا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں. اللہ فرماتا ہے تمہارے اوپر ہماری رحمتیں برسنے کو تیار ہیں. عزیزان محترم، آئیے ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں. آئیے اس دور میں چلتے ہیں جہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، تم سب کے سب ہلاک ہو جانے والے ہو، برباد ہو جانے والے ہو. جس زندگی کو تم اختیار کیے ہوئے ہو یہ زندگی جہنم میں جانے والی ہے. اللہ اکبر.
مکہ کے مشرکین ہیں، مدینے کے یہود ہیں، نصارہ ہیں، مکے کے کفار اور مشرکین اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے، اور تھوڑی بہت اللہ سے محبت نہیں کرنے والے، بلکہ اللہ سے ایسی محبت کرنے والے کہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اللہ سے شرم آتی ہے کہ جن کپڑوں کو پہن کر ہم نے گناہ کیا ان کپڑوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں کیسے جائیں، اللہ سے اتنی محبت کرنے والے ننگے طواف کر اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور جب کھیتی اور باڑی ہوتی ہے، کھیت میں جو حصہ ہوتا ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ جب ان کی فصل لہلہا اٹھتی ہے تو وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا للہ، یہ اتنا حصہ اللہ کے نام پر صدقہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک اور تذکرہ کیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے سوال کرو کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، یہ آسمان سے پانی کون اتارتا ہے، زمین سے غلے کون نکالتا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ سبب کہیں اور کہہ رہے جو تم طواف کر رہے ہو، جو تم حج کر رہے ہو، جو تم عمرہ کر رہے ہو، جو تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، جو تم صدقہ کر رہے ہو، یہ سب قابل قبول نہیں ہے، اور تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے۔ ابو جہل ابو لہب کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ ارے ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی نماز پڑھنے والے ہیں، ہم روزہ رکھنے والے ہیں، ہم صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، ہم غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کے اوپر خرچہ کرنے والے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ کیوں؟ تم نے اللہ کو تو مانا ہی نہیں۔ اللہ کو ماننا کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحدہ لا شریک لہ، وہ اللہ کو تنہا مانو، قل هو اللہ احد، اللہ کی ذات، اس کی صفات ایک ہے، اس میں کوئی عبادت میں شریک نہیں ہوگا۔ تم یوں کہتے ہو ھذا للہ وھذا لشرکائنا، یہ حصہ اللہ کا ہے، یہ ہمارے معبودوں کا ہے، یہ لات کا، یہ عزیٰ کا، یہ ہبل کا، یہ منات کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، خالص میرے لیے۔ تم نے نماز پڑھی، اللہ کے سامنے سجدہ کیا، اس کے بعد چلے گئے فلاں پیر، فلاں مزار، فلاں جگہ، وہاں بھی سجدہ، وہاں بھی عبادت، وہاں بھی ان کو پکارنا، وہاں بھی ان کو دعائی دینا، ان کو مشکل کشا ماننا۔ اللہ فرماتا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، تم بتاؤ تمہاری پریشانیوں کو دور کون کرتا ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ۔ اے نبی آپ یہ کہیے ان لوگوں سے کہ یہ کہیں اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل اور خوار کر دیتا ہے، سب تیرے ہاتھوں میں۔ اے نبی آپ یہ اعلان کریں، لوگوں نے اللہ کو جانا ہی نہیں، لوگوں نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ عبادت میرے لیے خاص ہوگی تو قابل قبول ہوگی، ورنہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے لیے بھی سجدے ہیں، غیر اللہ کے لیے بھی سجدے ہیں۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے، غیر اللہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے۔ اللہ کے لیے قربانی ہو رہی ہے، غیر اللہ کے آستانوں پر، درگاہوں پر مرغے اور بکرے ذبح کیے جا رہے ہیں، دیگیں بن رہی ہیں،
تقسیم کی جا رہی ہیں. اللہ کو یہ شرکت پسند نہیں ہے, یہ شرک پسند نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا, فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ, اللہ اپنی جنت اس پر بند کر دے گا. وَمَأْوَاهُ النَّارُ, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اللہ فرماتا ہے کہ کوئی مدد کے لیے نہ آئے گا تمہاری. تم جو یہ خیال کرتے ہو کہ فلاں ہماری مدد کریں گے, فلاں ہماری مدد کو آئیں گے, فلاں ہماری سفارش کریں گے, فلاں آئیں گے, اللہ فرماتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, مشرکوں کے لیے, ظالموں کے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا. کس کے مجال ہے کہ ہمارے آگے بول سکتے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں لوگوں کے سامنے اور کہہ رہے ہیں لوگوں سنو, ایک اللہ کی عبادت کرو, لات کی عبادت چھوڑ دو, منات کی عبادت چھوڑ دو, عزا کی عبادت چھوڑ دو, وہاں سجدے کرنا چھوڑ دو, وہاں طواف کرنا چھوڑ دو, ان کو کپڑے پہنانا چھوڑ دو, ان کو غسل کرنا چھوڑ دو, ان کے سامنے نذرانے لگانا چھوڑ دو, ان کے نام پر حصے نکالنا چھوڑ دو, ان کے نام پر جانوروں کو نکالنا چھوڑ دو, ان کو دہائی دینا, ان کو مشکل کشا کہنا, ان کو مصیبتوں میں پکارنا چھوڑ دو. تب تم اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے, اللہ کی رضا پا جاؤ گے. اب پوری قوم دشمن ہو گئی, سب دشمن ہو گئے, سب خلاف ہو گئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس وقت سب خلاف ہو گئے, اللہ کے رسول گھر سے باہر نکلتے تھے, لوگ ببول کے کانٹے لا کر ڈال دیتے تھے دور تک, کہ جب آپ جو چپل پہنے ہوئے, جو چمڑے کے جوتے ہوتے تھے جو آپ پہنتے تھے, نالین شریفین جب اس پر پڑتے تھے وہ کانٹا چبھ جاتا تھا تلوے میں اور خون نکلنے لگتا تھا اور اسی راستے سے نکلنا ہوتا تھا. اور جب آپ باہر نکلتے تھے کوئی کوڑا پھینک رہا ہے, کوئی پتھر چلا رہا ہے, کوئی تالیاں پیٹ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے دیکھو پاگل جا رہا ہے, مجنون جا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے شاعر جا رہا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول جب اس پر باز نہیں آئے, رکے نہیں, توحید کی دعوت دیتے رہے, تو ابو جہل, ابو لہب, امیہ, ربیعہ, شیبہ, یہ سب ابو طالب کے پاس جا کر پہنچے جو اللہ کے رسول کے چچا ہیں اور آپ کو پالا ہے. عتبہ, ربیعہ اور شیبہ کہنے لگے کہ ابو طالب کیا تم پورے عرب سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ ابو طالب کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری سرداری چلی جائے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم سب اپنی تلواریں لے کر آئیں اور ابو طالب تمہاری بوٹی کا اڑا دیں؟ کیا چاہتے ہو؟ ابو طالب کہنے لگے بھائی کیا بات ہے, کیا ہوا؟ کہنے لگے کیا بات کرتے ہو, کیا بات ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں, بڑے بھولے بنتے ہو, بڑے سیدھے بنتے ہو. ارے تمہارا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے, محمد عربی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیا کہہ رہا ہے ذرا سنو. ہم لات کو چھوڑ دیں, عزا کو چھوڑ دیں, منات کو چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں, بس ایک اللہ, اللہ اللہ, بس ایک ہی کو کہیں, بس اسی کو پکارتے رہیں. یہ لات عزا کچھ نہیں ہے کیا؟ یہ کچھ نہیں ہے کیا؟ یہ اللہ کے کتنے بڑے ولی ہیں, یہ ہماری سفارش کریں گے. قرآن پاک کہتا ہے ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفى. یہ قیامت کے دن ہمارے سفارشی ہوں گے, ہماری سفارش کرائیں گے, ہم کو جنت میں لے کر جائیں گے. ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں. ابو طالب نے کہا کہ آپ لوگ خفا نہ ہو, میں اپنے بھتیجے کو سمجھاؤں گا. کہاں سمجھا لیجیے, ورنہ یہ پورا مکہ دشمن تو ہو ہی رہا ہے, آس پاس کے قبیلے اور علاقے سارے لوگ دشمن ہو گئے ہیں. آپ بات سمجھ نہیں رہے ہیں, آپ کا جینا دوبھر کر دیا جائے گا. شام کا وقت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کر کے مکے کی گلیوں میں گھوم کر, دکانوں پر, لوگوں کے درمیان, مجمع میں اور پتھر کھا کر, پسینے سے شرابور خون بہ رہا ہے,
پورا چہرے پر کھڑا ہوا ہے اور ابو طالب کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، تھکے ہارے، دن بھر کے تھکے ہارے، نہ معلوم کتنی باتیں کان میں پڑی ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے، انہو لیحزنک، تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے محمد، ہمیں معلوم ہے جو لوگ تم کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم سنتے ہو، تمہارا دل پڑتا ہے، دل پر چوٹ لگتی ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن نبیوں کا طریقہ یہی رہا ہے اور تم کو سید الانبیاء ہو۔ اللہ کے رسول گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، ابو طالب کہنے لگے پیارے بھتیجے، میرے بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے، ادھر آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہیں پر سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے چچا جان کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرے بھتیجے، میں نے تمہیں بچپن سے پالا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے اپنے بیٹوں سے زیادہ اے محمد تم مجھے پیارے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چچا جان بات کیا ہے؟ کہنے لگے بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے ابھی طوفان مکہ، مکے کے بڑے بڑے سردار یہ سب آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر تمہارے بھتیجے نے یہ اپنی دعوت دینا بند نہ کیا تو پھر تمہارا حشر کیا ہوگا تم سمجھ بھی نہیں سکتے، بوٹیاں تمہاری اڑا دیں گے، ہم سکہ بوٹی کرنا دیں گے۔ اے میرے بھتیجے، میں تم سے بوڑھا ہو کر درخواست کرتا ہوں کہ رک جاؤ، یہ دعوت مت دو، اور کوئی باتیں کرو، اچھی اچھی باتیں کرو، نیکی کی باتیں کرو، یہ باتیں نہ کرو، کوئی اور باتیں کرو۔ اللہ کے رسول بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا انبیاء میرے چچا جان، لو وضع الشمس على يميني والقمر على يساري على ان امنع من هذا الامر لما احسن او اقتربونه۔ اے میرے چچا جان، اللہ کی قسم اگر یہ سورج کو میرے داہنے ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو بائیں ہاتھ پر رکھ دیں کہ میں رک جاؤں توحید کی دعوت پیش کرنے سے تو میں رک نہیں سکتا، او اموت دورہ، یا تو مجھے موت آ جائے، اللہ مجھے موت دے دے، جب تک زندگی ہے تب تک توحید کی دعوت بیان کرتا رہا۔ خوش اللہ کے رسول کی یہ حوصلہ، یہ عزم، وہ چہرے سے بہتا ہوا خون، تھکا ہارا جسم اور ٹوٹا ہوا دل ابو طالب نے دیکھا تو کہنے لگے بھتیجے افعل ما کرانا، تیرا جو جی چاہے کر، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، کیسے بیان کیا، لوگ اللہ کو سمجھ نہ پائے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ فرماتا ہے کہ میری قدر جیسے کرنی چاہیے تھی تم نے کی ہی نہیں۔ یہ آسمان بنانے والا کون؟ اللہ۔ یہ زمین بنانے والا کون؟ اللہ۔ یہ زمین کو آگ کے گولے پر روکنے والا کون؟ یہ آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کرنے والا کون؟ یہ سورج کو اور چاند کو اور مریخ اور مشتری کو اور جوپیٹر کو اور مارس کو اپنی جگہ پر روکنے والا کون؟ سب چکر لگا رہے ہیں لیکن مجال نہیں کوئی ایک دوسرے سے ٹکرا جائے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک تیر رہے ہیں لیکن کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کی مجال نہیں کہ چاند سے ٹکرا جائے۔ ولا الليل سابق النهار، اور رات کی مجال نہیں کہ دن سے آگے نکل جائے۔ ہر ایک اپنی بندش پر قائم ہے۔ یہ کرنے والا کون؟ زمین سے غلے اگانے والا کون؟ اور تم بتاؤ کہ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جب تم پانی کا ایک حقیر قطرہ تھے، اس قطرے کو آگے بڑھانے والا، اس کے ہاتھ پیر بنانے والا، احسن تقویم میں ڈھالنے والا،
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو بہترین شکل دے کر. دل کے اندر رگیں جاری کرنے والا کون؟ خون کے نسوں کے اندر خون دوڑانے والا کون؟ آنکھوں میں بصارت دینے والا، کانوں کو سماعت دینے والا، دماغ کو فہم دینے والا، دل کو شعور دینے والا، ہاتھ اور پیروں میں حرکت دینے والا، یہ کون؟ سورج میں آگ بھرنے والا اور چاند کو ٹھنڈا کرنے والا کون؟ ایک اللہ. یہ ہوائیں چلانے والا کون؟ ایک اللہ. پھلوں کے اندر رنگ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کرنے والا اللہ. جس اللہ نے سب کچھ کیا. وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اس اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کرنا چاہیے. اللہ کی قدر کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، قبیلے غفار دور پر رہا کرتے تھے. کسی نے ان کو بتایا مکے میں ایک نبی ہوا ہے جو کہتا ہے یاتینی الخبر من السماء، اللہ آسمان سے میرے اوپر پیغام اتارتا ہے. انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ کون ہے یہ. انیس گئے، اللہ کے رسول سے ملے اور آئے اور آ کر بتانے لگے کہ ہاں بہت بہت اچھے آدمی، بڑے بہترین شخص ہے، بہت عمدہ باتیں کی ہیں. کہا اچھا کیا کہتے ہیں؟ کہتے بس ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. کہا اچھا یہ کہتے ہیں؟ کہا ہاں. کہا واللہ ما شفیتنی، ابھی تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں ہے. خود اٹھے اور چل دیے. اب مکے کے اندر اجنبی کوئی جاننے والا نہیں، پورا مکہ میں کوئی ایسا نہیں جو ان کو پہچاننے والا ہو. بیچارے گھوم رہے ہیں کون ہے، کس سے بات کریں. حضرت علی مرتضیٰ چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ وہ مل گئے اور ان کو اپنے یہاں لے آئے، اپنے گھر پہ گئے، اپنے گھر میں ٹھہرائے. ان سے کہنے لگے کہ تم مسافر ہو، کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ یہ کوئی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کا کہنا یہ ہے کہ اللہ میرے اوپر پیغام اتارتا ہے، میں اسے ملنے آیا ہوں. کہنے لگے بہت صحیح جگہ پر تم آئے، بالکل وہ اللہ کے رسول ہیں، چلیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. ابو ذر غفاری کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر پہنچے. دار ارقم میں آپ بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نگاہ پڑے اور مسکرائے. ابو ذر غفاری گوشت جانو ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہمیں کچھ بتائیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون؟ کہا اللہ. کہا تو پھر سجدہ کس کے لیے، عبادت کس کے لیے، قربانی کس کے لیے، نذر و نیاز کس کے لیے، قسم کس کے لیے؟ اس ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر کے لیے. دل میں بات اتر گئی. کہا اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام قبول کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ بڑھایا. حضرت ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کیا. قبول کرنے کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی معبود نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل بے شک. کہا اور آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا بالکل بے شک. کہنے لگا تو کہنے لگے کہ پھر ہم یہاں نہیں، جب تک ہم اس کا اعلان نہیں کر دیں گے تب تک مجھے چین نہیں آئے گا. لوگوں نے کہا کہ رہنے تو تمہیں کوئی یہاں جانتا بھی نہیں ہے، تم اجنبی ہو، مار کھا جاؤ گے. انہوں نے کہا نہیں. وہاں سے نکلے، خانے کعبہ میں آئے. لوگ طواف کر رہے تھے، کفار اور مشرکین سے بھرا ہوا تھا. وہاں پر وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، ایک اللہ بس وہی حقیقی معبود ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. یہ سننا تھا کہ پورے لوگ اٹھ کھڑے.
लातों से, घूसों से, तमाचों से, डंडों से मारने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से निकले और जब उन्होंने देखा कि इसलिए मारे जा रहे, फौरन आगे आए और कहने लगे कि अरे तुम मार रहे हो, ये कबीले दिफार का आदमी है, उधर से निकलते हो शाम को भी, जब मुल्क शाम जाते हो तो उधर से निकलते हो, ये पूरा कबीला तुमको मार डालेगा, छोड़ो इसको। चुनांचे वो उनको बचा कर लेकर आए हैं। कोई जिस्म का हिस्सा न था जहां से खून न बह रहा हो, सर टूट चुका था, नाक टूट चुकी थी, हाथ पैर टूट चुके थे, उनको लाद के लाया गया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो अल्लाह के रसूल के आंसू बहने लगे। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं जब तक इस्लाम में अपना नाम न लिखा दूं, अल्लाह की निगाह में मेरी कोई वक़्त हो जाए, मैं तेरे नाम का ऐलान कर दूं और ऐ नबी तेरी रिसालत का ऐलान कर दूं, तब तक मुझे चैन ना आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बड़ी दुआएं की। अजीजा ने मोहतरम, आप देख रहे हैं अल्लाह ने जो दीन उतारा किस पर, सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज वो दीन अजनबी बन गया, आज वो दीन खत्म हो रहा है। आज मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोग नाम लेते हैं, दरूद पढ़ते हैं, लेकिन उनकी बातों पर अमल नहीं करते। और हैरत की बात तो ये है कि मोटी मोटी किताबें पढ़ने वाले और अखबार शुरू से लेकर आखिर तक चाट जाने वाले और होटल में चाय पीते हुए दुनिया जहान की गप्पे कराने वाले और सारी खबरों पर तबसरा करने वाले, कभी उनको तौफीक नहीं होती कि आओ अल्लाह के रसूल की बातों को पढ़ो, हदीसों को पढ़ो। ये बुखारी है, ये मुस्लिम है, ये तिरमिज़ी है, नसई है, अबू दाऊद है, हदीस की किताबें हैं, इन किताबों से अपने सीने को रोशन करो, ये कभी तौफीक नहीं। और जब आप नबी की बातें सुनेंगे ही नहीं, जब आप नबी की बातें जानेंगे ही नहीं, तो कितना दूर हो जाएंगे नबी से। शैतान मरदूद जो पट्टी पढ़ा देगा, जो सिखा देगा, आप उसी के पीछे चल पड़ेंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदाल इस्लाम गरीबन, इस्लाम जब शुरू हुआ था तो बड़ा अजनबी था, कोई पहचानता नहीं था उसे, लोग पत्थर मारते थे, लोग बुरा भला कहते थे, लोग गालियां देते थे, लोग इल्जाम लगाते थे, कांटे बिछाते थे रास्ते में, पत्थर फेंक फेंक कर मारते थे। इस्लाम अजनबी हालत में शुरू हुआ था। और सुनो, इस्लाम फिर अजनबी हालत में वापस आएगा, फिर लोग उसको पहचानने वाले न रहेंगे। फतूबा लिल गुरबा, उस जमाने में जो इस्लाम को मजबूती से पकड़ेगा उसके लिए जन्नतों की खुशखबरी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया गिरा पर कि उलाइका इख्वानी, वो मेरे भाई हैं। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, हम लोग कौन हैं? फरमाने लगे तुम तो मेरे सहाबा हो, तुमने मुझे देखा है, मुझे परखा है, आसमान से उतरती हुई वही है। वो जो लोग आएंगे उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन वो मेरी बातों की पैरवी करेंगे, मुझे नबी और रसूल मानेंगे, वो मेरे भाई हैं। अल्लाह ने हम लोगों के लिए इतनी खुशखबरी रखा। ये क़यामत का जब मंजर होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत जब इनामात तक़सीम फरमा रहा होगा, तो ऐसे लोग सामने आएंगे जो गुरबा होंगे। अल्लाह फरमाएगा इनको उठाओ, कोई हिसाब किताब नहीं, इनको अल्लाह की जन्नत में दाखिल करो, जन्नतों के दरवाजे इनके लिए खुले हुए हैं, ये जिस जन्नत में चाहे दाखिल हो। ये दुनिया में इनका आलम ये था कि लोग इनको बुरा कहते थे। आज भी आप देख लीजिए, मुसलमानों का तरीका देख लीजिए, शादी ब्याह देख लीजिए, आपको लगेगा नहीं कि ये किसी मुसलमान की शादी हो रही है। औरतों को बेपर्दा देख लीजिए, नकाब पहनना, बुर्का पहनना, अपने आप को ढक कर चलना, लगता है औरतें भूल गई। ऐसा लगता है कि पर्दे के जो अहकामात अल्लाह ने और उसके रसूल ने दिए, ये मुसलमान कौम उसे भूल गई। घरों के अंदर
گھروں کے باہر گانے بج رہے ہیں، ناچ ہو رہا ہے، فلم کی باتیں ہو رہی ہیں، دنیا جہان کی باتیں ہو رہی ہیں، کرکٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، اسکور گنے جا رہے ہیں، کون جیتا کون ہارا، کس کا اور کون آؤٹ ہوا، سب یاد ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں آتی، اللہ کے رسول کا فرمان نہیں آتا، فرمان مصطفیٰ نہیں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں معلوم، اور کیسے معلوم ہوگا؟ یہاں تو معاملہ یہ ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، جب قیامت کا زمانہ ہوگا تو دجال نکلے گا، اس دجال کے نکلنے سے پہلے 30 دجال نکلیں گے جو لوگوں کو دین اسلام سے دور کریں گے، میرے نام پر جھوٹی حدیثیں پیش کریں گے، گڑ گڑ کر روایتیں پیش کریں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَاحْذَرُوهُمْ ان سے چوکنا رہنا، ان سے چوکنا رہنا۔ عزیزان محترم، یہ محرم کا مہینہ لوگوں نے اس کو رونے کا مہینہ، پیٹنے کا مہینہ، ماتم کا مہینہ بنا لیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت حسین اس میں شہید ہوئے تھے، حضرت حسین کی شہادت کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن عاشورے کی فضیلت وہ الگ جگہ پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں جو عاشورے کا روزہ رکھنے والا ہو، اور اللہ کے نبی حضرت انس فرماتے ہیں کہ عاشورے کے روزے سے زیادہ کسی روزے کا، رمضان کے روزوں کو چھوڑ کر کسی روزے کا اہتمام کرتے میں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا۔ عاشورے کا باقاعدہ اہتمام فرماتے تھے، باقاعدہ اہتمام فرماتے تھے۔ آج ہمارے ہاں عاشورے کا روزہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں زندہ رہا تو 9 اور 10 دونوں روزہ رکھوں گا، 9 اور 10 کا۔ آج 9 کا روزہ 10 کا روزہ لوگ بھول گئے، اور چیزیں یاد رہی، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانی، جھوٹی باتیں، جھوٹی حدیثیں، جھوٹی روایتیں، سب بیان کرنا یاد رہا، لیکن سچوں کے سچی باتیں یاد نہ رہی۔ اللہ کے رسول کی پیاری حدیثیں جو دل کو ٹھنڈک پہنچاتی ہیں، ان حدیثوں سے آج مسلمان کتنا دور ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن پاک جو اللہ نے اپنی کتاب اتاری، اس کتاب سے کتنا دور ہے۔ نہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق کی ترجمے کے ساتھ پڑھے، اور ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو سچا عقیدہ پالے گا، اور حدیثوں کو پڑھے گا تو سچا اسلام پالے گا۔ اگر قرآن پاک کو پڑھ لیا، جھوٹے عقیدے مر جائیں گے، اپنی موت مر جائیں گے۔ جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں عقیدے، جو لوگوں نے گڑھ رکھے ہیں عقیدے، وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور اگر حدیثیں پڑھ لی تو سچا اسلام سامنے آ جائے گا جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا۔ ہمارے سامنے جو اسلام ہے اس کی تو دھجیاں بکھری ہوئی ہیں، اس کی تو شکل ہی باقی نہیں رہی، اس کا تو طریقہ ہی باقی نہ رہا۔ اللہ کے رسول کا طریقہ کچھ اور ہے، ہمارا طریقہ کچھ اور ہے۔ آپ حدیثوں کو پڑھ کے دیکھیے، نمازیں، روزہ، قبر، جنازہ، کوئی چیز ایسی باقی نہ رہی جو پیورٹی حالت پر کی جائے۔ میں مثال دیتا ہوں پورا نماز کی۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے ہماری ماں بہنیں بھی جب کھڑی ہوتی ہیں، اور ہمارے یہ مرد حضرات، بچے، نوجوان بوڑھے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور اگر امام کے پیچھے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے، یہ نیت پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ارے نیت باندھتے نہیں باندھتے؟ اب بتاؤ یہ نیت کیا اللہ کے رسول نے سکھائی تھی؟ سوچو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تحریمھا التکبیر،
وتحلیلها التسلیم، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جاتی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کی جاتی ہے۔ نبی تو یہ فرما رہے ہیں اور ہمارے یہاں یہ طریقہ چل رہا ہے، دیکھ لیجیے آپ۔ چلیے روزے پر آتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے پہلے آپ نے مائک پر اعلان بھی سنا ہوگا، جنتریوں میں لکھا دیکھا بھی ہوگا، بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ لِلَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان، میں کل کے روزے کی رمضان کے مہینے میں نیت کرتا ہوں۔ حدیث کی ساری کتابیں پڑھ ڈالیے، کہیں آپ کو نظر نہ آئے گا کہ میرے رسول سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہو کہ روزہ ایسے رکھو۔ آپ کو نہیں ملے خبر پہ عطر کی دیوڑے کی بوتلیں لے کر لوگ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو خوشبو بہت پسند، عود پسند، مشک پسند۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں خوشبو موجود، اللہ کے رسول خود لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یہ خوشبو پسند ہے، لیکن قبر کے اندر کوئی خوشبو نہیں لگائی جا رہی ہے، نہ کوئی کیوڑا چھڑکا جا رہا ہے۔ آب زمزم وہی نکل رہا ہے مکے میں، لیکن آب زمزم قبر پہ نہیں چھڑکا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول پر سورہ یاسین نازل ہوئی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران نازل ہوئی۔ پھر رسول نبی امی عربی علیہ السلام پر جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ قرآن پاک کو پڑھ کر اس کا پڑھا ہوا پانی قبر کے اندر نہیں چھڑک رہا ہے، اس کی دیواروں پہ نہیں چھڑک رہا ہے۔ کفن کے اندر عہد نامہ، نور نامہ، ایمان نامہ، شجرہ نسب، شجرہ بیعت، پیری مریدی کا سلسلہ جو کفن کے اندر رکھا جا رہا ہے، اللہ کے رسول نے تو نہ رکھا۔ کسی کی میت ہو گئی، آدمی مر گیا، موت ہو گئی، آپ دیکھیں گے کہ قرآن خوانی ہو رہی ہے، پارے بانٹے جا رہے ہیں، چنے پڑھے جا رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دین کی ایک ایک چیز بتائی، ڈیٹیل سے بتائی، تفصیل سے بتائی، کچھ بھی نہیں چھوڑا، کھڑے ہو کر بتایا، انہوں نے تو یہ نہ بتایا کہ تم چنے پڑھو، ارے یہی کہہ دیتے کھجور کی گٹھلی پہ پڑھ لو، یہی کہہ دیتے کہ بھائی لا الہ الا اللہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چلو بھائی تم 1000 مرتبہ پڑھ لو، چلو تم درود شریف 1000 مرتبہ پڑھ لو، چلو تم کلمہ 1 مرتبہ پڑھ لو۔ کچھ نہیں بتایا آپ نے۔ جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ تو نہیں بتا رہا ہے کہ قرآن خوانی کی جائے، اور ہمارے یہاں ادھر میت ہوئی نہیں کہ لوگ کلام پاک لے کر بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے پوری حدیث کی کتابیں ڈھونڈ ڈالو پورا۔ ہاں یہ کہیں گے لوگ کہ ہمارے مسلک میں ہے، بھائی مسلک کا معاملہ آپ جانیں۔ ارے میرے اللہ کے بندو، جب ہماری موت کا وقت آ جائے گا اور فرشتہ ہمارے روح کو کھینچ لے گا اور ہم زمین پر کٹے ہوئے درخت کی طرح پڑے ہوں گے، اور جب قبر کے اندر رکھا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روح دوبارہ واپس کی جائے گی اور بندہ اپنی قبر میں اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ 2 فرشتے آئیں گے جن کا نام منکر نکیر ہوگا، وہ ران پر ہاتھ مار کر اٹھائیں گے اور بیٹھیں گے، نیلی نیلی آنکھیں ہوں گی، ان کو دیکھ کر ایک ڈر پیدا ہوگا اور وہ کہیں گے من ربک، بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ اللہ اکبر، تیرا رب کون ہے؟ ہم کہیں گے کہ پروردگار اللہ رب العزت، وہی میرا رب ہے۔ اور فرشتہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تیری پوری زندگی ہم نے چیک کر لی ہے، تو اپنی زبان سے یہ کہتا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب کچھ کرنے والا، سب کچھ دینے والا، وہی مالک،
وہی مختار، وہی آقا، وہی بادشاہ، لیکن ہم مانگتے کسی اور کو، سجدے کسی اور کو، قربانی کسی اور، اٹھتے بیٹھتے یا علی کہتے تھے، جب ہم اٹھتے تھے تو یا علی کہتے تھے، اپنے مرشد کو پکارتے تھے یا وارث کہہ دیا کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے تم بات تو سچی کہہ رہے ہو لیکن عمل پورا جھوٹا، تمہارا اسکین یہ بتا رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو، رب تمہارا اللہ کہاں تھا؟ رب تو تمہارے بنائے ہوئے بہت سارے لوگ تھے جن کے مزاروں کے تم چکر لگاتے تھے، بسیں بھر بھر کر جایا کرتے تھے، پورے راستے میں ان کے نعرے لگاتے تھے، جیسے خانہ کعبہ کو جاتے وقت لوگ لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہیں، ویسے ہی تم وہاں پر جاتے تھے، مخصوص کپڑے پہنا کرتے تھے، وہاں جا کر نذر و نیاز چڑھاوے کرایا کرتے تھے۔ رب کہاں تمہارا اللہ ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ جب تم پریشانی میں پھنسے تھے، مصیبت میں پھنسے تھے، تمہاری دکان نہیں چل رہی تھی، تمہارا دھندا نہیں چوپٹ ہو گیا تھا، تب تم نے یہ نہ جانا کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ میری طرف آتا ہے یا غیر اللہ کی طرف جاتا ہے، اور تم تو غیر اللہ کی طرف گئے۔ یہ من رب کا کیسے تم نے جواب دیا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے؟ تو غلط بات کہہ رہے ہو، جھوٹ بات کہہ رہے ہو۔ اچھا چلو بتاؤ، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ بندہ کہے گا میرا دین اسلام ہے، اور کیا اسلام ہے؟ فرشتے کہیں گے کون سا اسلام؟ وہ اسلام جو محمد عربی علیہ السلام پر نازل ہوا، وہ اسلام، یا وہ اسلام جو تمہارے پیروں نے، تمہارے اماموں نے، تمہارے مولویوں نے، تمہارے ملاؤں نے، تمہارے مولاؤں نے، تمہارے مرشدوں نے بیٹھ کر بنایا، اپنے گھروں میں بیٹھ کر بنایا، وہ اسلام؟ کون سا اسلام؟ اللہ کے رسول پر جو نازل ہوا وہ اسلام، یا جو تم نے، تمہارے بڑوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور لوگوں سے کہا یہ دین ہے پکڑو، یہ شریعت ہے پکڑو، یہ اسلام ہے پکڑو؟ حدیثوں میں ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کچک کے کہہ رہے ہیں صاحب، آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ اللہ کے رسول نے فرما دیا من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ میرے دین کے اندر، میرے لائے ہوئے دین میں، میرے پہنچائے ہوئے دین میں، میرے بتائے ہوئے دین میں اگر کسی نے کچھ بھی اضافہ کر دیا تو وہ مردود ہے۔ وہاں تو مردود کا سرٹیفکیٹ ہے تمہارے اوپر، لعنت ہے تیرے اوپر، لعنت ہے تیرے اوپر، تیری زندگی پر۔ اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف جا رہا ہے تو، آسمان اور فرشتوں کی لعنتیں ہو رہی تیرے اوپر، تو سمجھ نہیں رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی باتوں کا ٹھکرا دینا، ان کی باتوں کا نہ ماننا، ان کی باتوں کے ہوتے ہوئے کسی اور کی باتوں پر عمل کرنا، خاندانی رسم و رواج کا ذکر کرنا، یہ کفر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کیا منظر دیکھا ہے، کل جب قیامت کا دن ہوگا، بہت سارے مرد اور عورت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ عدل کی کرسی پر ہوگا، ہر ایک کے ساتھ انصاف کر رہا ہوگا۔ کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے معبود برحق، اے ہمارے آقا، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، اپنے چودھریوں کی بات مانی، اپنے لوگوں کی، اپنے سے بڑوں کی بات مانی، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے تو ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو جو عذاب ہو رہا ہے ان کو بھی عذاب دے، دگنا عذاب دے، اور ان کے اوپر لعنت داخل کر دے۔ سورہ عرب میں اللہ نے کہا ہے ہم سے باتیں نہ کرو، لِكُلٍّ ضِعْفٌ، سب کو دگنا عذاب ملے گا، چلو یہاں سے نکلو، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ ہم نے شریعت اتار دی تھی، ہم نے نبی بھیج دیا تھا، تم نے اس نبی کی قدر نہ کی، تم نے اس شریعت کی حفاظت نہ کی، تم نے اس شریعت پر عمل نہ کیا، تو مجرم کون؟ مجرم تم ہوئے۔
کوئی صاحب چوری کرے اور اس کے بعد جب پکڑ کر عدالت میں جج کے سامنے لایا جائے تو کھوپڑی کھجلائیں اور کہنے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ چوری کرنا جرم ہے، وہ ہم نے کر لیا اسے، تو اس کو معاف کر دیا جائے گا کیا؟ اللہ نے دین اتار دیا، اللہ نے شریعت اتار دی، اللہ نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیج دیا، لیکن آنکھیں رہتے ہوئے تم اندھے ہو، اور کان رہتے ہوئے تم بہرے ہو، اور دل رہتے ہوئے بھی تم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کیسے تمہارا دل گوارا کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث نہ معلوم کرو اور اس کے خلاف عمل کرو، اور چلو تمہیں نہیں معلوم تھا ہم نے مان لیا، کوئی تم کو بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اس کی سند صحیح ہے، یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ حدیث دیکھو یہ ضعیف نہیں ہے، یہ منکر نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اس پر عمل کرو، اور تم کہو گے نہیں صاحب ہمارے مسلک میں تو نہیں ہے۔ تمہارا دل کیسے گوارا کر جاتا ہے؟ اتنی بات کہنے کے بعد تم کھانا بھی کھاتے ہو، پانی بھی پیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی اپنے بستروں میں لیٹتے ہوئے؟ کل اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حوض کوثر پر جب پہنچو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پانی پلا رہے ہوں گے، جام کوثر پلا رہے ہوں گے، کس منہ سے جاؤ گے ان کے سامنے کہ ہم تو زندگی بھر آپ کو الٹا کر کے آئے، فلاں کی پیروی کی، فلاں کی پیروی کی، یہ باپ، یہ دادا، یہ نانا، یہ خالہ، یہ خالو، یہ بہنوئی، انہوں نے کہا کہ ایسا کر لو، تھوڑا ڈانس کر لو، تھوڑا سا ناچ لو، تو پھر ہم کرنے لگے۔ کیا کریں؟ یہ کہنے سے کام چلے گا تمہارا؟ فرشتے قبر میں پوچھ رہے اسلام ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ دین بتاؤ، اپنا دین بتاؤ، تم یہ نہ بتاؤ کہ وہ اسلام ہے، وہ تو ہے ہی ہے اسلام، تم بتاؤ تمہاری زندگی میں، تمہارے عمل کے ریکارڈ میں، تم جب سے بالغ ہوئے تمہاری موت تک کون سا اسلام تھا جس پر تم عمل کر رہے تھے، وہ بتاؤ۔ ایک آخری سوال، ایک اور سوال ہوگا، ما تقول فی شخصیت محمد، اللہ محمد کا نام سن کر انگوٹھا چومنے والے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اپنی جان لگا کے اللہ کے رسول کی بات پر عمل کرنے کے لیے اپنے باپ کو، ماں کو، بھائی بہنوں کو، سب کو چھوڑ دیا عمل کرنے کے لیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ذوالبجادین، ان کا نام ہے عبد العزا، اللہ کے نبی مدینے میں تشریف لے آئے اور وہ مکے میں تھے۔ ایک دن کسی مسلمان سے ملاقات ہو گئی، پاس میں بیٹھے، دین کی باتیں ہوئی، اللہ کی توحید، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ دل کے اندر بیٹھ گیا۔ اس مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، چچا نے ان کو پالا تھا اور اتنی محبت سے پالا تھا کہ اپنی دکانیں ان کے نام کر دی تھی، یہ دکانیں تمہارے لیے۔ ان کا مکان تھا، پورا مکان ان کو دے دیا تھا، وہ تھے اور ان کی ایک ماں تھی بوڑھی بس۔ اب جب اسلام قبول کر لیا تو اب تو زندگی بدل گئی، اب تو دل کی دنیا بدل گئی۔ اب وہ آئے اپنے چچا کے پاس اور کہنے لگے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ چچا نے کہا کیا بکتے ہو، اسلام قبول کر لیا، وہ محمد کی پیروی کر لی؟ کہا ہاں، اب تو میں سچا دین پا گیا ہوں، میں محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پا گیا ہوں، اب نہیں چھوڑوں گا۔ کہا سنو ادھر، غور کرو بات پر، ساری دکانیں تمہاری لے لیں گے، سارا پیسہ تم سے چھین لیں گے، مکان تمہارا چھین لیں گے، جو بدن پر کپڑے پہنے ہو میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کپڑے اتروا لوں گا، ننگا کر کے رکھوں گا تم کو، چھوڑو اس دین کو۔ انہوں نے کہا کہ اب جان جائے یا رہے، جو کلمہ پڑھ لیا ہے اب یہ نکل نہیں سکتا، میں تو مان کے رہوں گا۔ چچا نے صرف کہا نہیں، ساری دکانیں چھین لی، مکان چھین لیا جس میں وہ رہتے تھے، کپڑے بدن نے کہا یہ کپڑے اتارو، انہوں نے سارے کپڑے اتار دیے۔ اب نیچے کے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے چچا نے کہا یہ بھی اتارو۔ کہا کیا؟ کہا یہ بھی اتارو، یہ بھی میرے پیسے کا خریدا ہوا ہے۔
وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آئیے. وہ اپنی ماں کے کمرے میں گئے جہاں ان کا ماں کا گھر تھا, چھوٹا سا گھر تھا, جھوپڑی ان کے والد کی, اور کمرے کے اندر بیٹھ گئے, کمرہ بند کر لیا اور اپنے وہ بھی کپڑے اتار کے پھینک دیے اور دروازہ بند کر لیا. اب نکل ہی نہیں رہے. ان کی ماں دروازہ کھٹکھٹا رہی کہ بیٹا آئے ہو دروازہ کھولو. کہنے لگی اما جان میں نکل نہیں سکتا. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا میرے بدن پر ایک بھی کپڑا نہیں. ان کی ماں نے جو چادر پہنی تھی اس چادر کو اتار کے اندر پھینک دیا. انہوں نے آدھی چادر پھاڑی اور ازار بنا لیا, تہمت بنا لیا اور آدھے بدن پر لپیٹ لیا اور پیدل چل پڑے. یہاں سے بس پیدل چل پڑے مدینہ, پیدل چل پڑے. پیروں میں چھالے پڑ گئے, زخم پڑ گئے, بھوکے پیاسے. فجر کے وقت تھا جب وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل رہے ہیں. دیکھا کوئی بیٹھا ہوا ہے, پڑا ہوا ہے بالکل. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں من انتا, کون ہو تم؟ کہنے لگے عبد العزا, میں تو عبد العزا ہوں, اسلام قبول کر کے حاضر ہوا ہوں. آپ نے کہا بل انتا عبد اللہ, نہیں تم اللہ کے بندے ہو. پھر ان سے پوچھا کہ کیا ہوا معاملہ؟ انہوں نے پوری یہ داستان سنائی. اللہ کے نبی نے کہا انت ذوالبجادین, تو دو چادروں والا ہے. ان کا نام ذوالبجادین رکھ دیا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں غزوہ تبوک سے جب ہم لوٹ رہے تھے, یہ عبداللہ ذوالبجادین بیمار پڑ گئے, بخار آ گیا. اللہ کے رسول ان کے لیے تڑپ رہے تھے, بار بار فکر کر رہے تھے, یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی خود اترے قبر میں اور ان کے سر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگے اے میرے اللہ, میرے پروردگار, میں اس سے راضی ہوں. اس نے تیرے نام پر تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا, ننگا ہو کر آیا. اے اللہ میں اس سے راضی ہوں, اے اللہ تو راضی ہو جا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں تمنا کرنے لگا, لوگ تمنا کرنے لگے کاش کہ یہاں پر میری قبر ہوتی ہے, میری موت ہوئی ہوتی. اللہ کے رسول نے میرے بارے میں کہا ہوتا. یہ ہے اسلام پر عمل کرنا. اللہ کے رسول کو کیا مان کر آئے, کیسے مان کر آئے؟ اللہ کے رسول کی بات پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ ان کی باتوں پر عمل کر کے آئے یا اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار کے آئے؟ شادی بیاہ ہو رہی ہے, مانجا ہو رہا ہے, منگنی ہو رہی ہے, رسمیں ہو رہی ہیں, جاہلی رسمیں ہو رہی ہیں, مٹکی کے اندر دہی بھرا جا رہا ہے, اوپر مچھلی لگائی جا رہی ہے, گھروں کے اندر بھی نیمبو مرچا ٹانگا جا رہا ہے, نئی گاڑی لے کر آئے ہیں اس پر بھی ٹانگے دے رہے ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے بالکل الٹا زندگی گزار کے آئے. میرے عزیزوں, قبر کے اس دن سے ہم کو ڈرنا ہوگا جس دن نہ کوئی ہمارا مسلک ہوگا, نہ کوئی ہمارا طبقہ رہے گا, خاندان رہے گا. یہ سید, وہ مغل, وہ پٹھان, یہ انصاری, وہ قریشی, یہ عثمانی, وہ علوی, یہ فاروقی, کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. آپ اللہ کے سامنے تنہا کھڑے ہوں گے. اللہ رب العزت قیامت کے دن رسوائی سے ہم کو بچائے اور صحیح دین اسلام پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی توحید کو سمجھنے کی اور اسے اپنانے کی اور نبی کی سنت کو سمجھنے کی اور اس کو اپنانے کی, حدیثوں کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اسی چند باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہماری آپ کی اور جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب کی مغفرت فرمائے. جو لوگ یہاں پر شریک ہوئے ہیں, جن لوگوں نے یہ تقریر سنی ہے, بیان کے لیے جو آئے ہیں, اللہ رسول کی جو باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں, اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے, ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے. اے اللہ ہماری جو بچیاں بے نکاحی بیٹھی ہیں ان کے غیر سے رشتے عطا فرما دے. جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور کر دے. اے اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نماز والا بنا دے.
اے اللہ جو دین سے دور ہیں ان کو دین سے قریب کر دے، اے اللہ سینوں میں ایمان کو مجلہ کر دے، سینوں کو ایمان سے منور کر دے، ہم پر رحم فرما، ہمارے گھروں پر رحم فرما، ہمارے علاقے پر رحم فرما، خیر کی ہوائیں چلا دے، اس پورے ملک میں خیر کی ہوائیں چلا دے، نیکیوں کی ہوائیں چلا دے، امن و امان کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے کہنے سننے کو بیٹھنے کو قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی آپ ایک کتاب سماعت کر رہے تھے ڈاکٹر شاہد الدین نقوی حفظ اللہ صاحب سے۔ اسی کے ساتھ یہ پروگرام آج ہمارا انشاءاللہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ پھر کبھی موقع دے گا انشاءاللہ کہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔